اشارات ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ اشارات کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے۔ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع معاشرتی و معاشی عدم استحکام اور حل۔ تحریر پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد۔ ماہنامہ عالمی ترجمان القرآن ستمبر 2023۔ پاکستانی معاشرے کی 76 سالہ تاریخ پر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے تو حالیہ اشرا بلکہ اس کے آخری 5 سال معاشرتی، معاشی اور سیاسی استحکام کی غیر معمولی خراب صورتحال کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ مورخہ 6 جون 2023 کے مطابق اپریل 2022 میں ملک میں مجموعی قرض کا حجم 43,705 ارب روپے تھا، جو اپریل 2023 میں بڑھ کر 58,599 ارب روپے ہو گیا، یعنی 41 ارب روپے یومیہ قرض لیا گیا۔ ملک پر واجب الادا بیرونی قرض 7,259 ارب روپے یعنی 49% سے بڑھ کر 22,050 ارب روپے ہو گیا، اور اسی طرح ایک سال کی مدت میں اندرونی قرض 7,635 ارب روپے یعنی 34% سے بڑھ کر 36,549 ارب روپے کی سطح پر پہنچ گیا۔ قرض لے کر اترانے کے یہ سرکاری اعداد و شمار ہی معاشی زندگی کا گلا گھونٹنے کے لیے کافی ہیں۔ بے روزگاری، مہنگائی اور معاشی عدم استحکام کی بنا پر بیرونی سرمایہ کار پاکستان میں کسی کاروبار میں ہاتھ ڈالنے کا خطرہ مول لینے پر تیار نظر نہیں آتے۔ مقامی کاروباری برادری کی جانب حکومت کی عدم توجہی، کاروبار میں معاونت کی بجائے ہیلوں بہانوں سے رشوت طلب کرنا اور غیر ضروری رکاوٹوں کی وجہ سے کاروبار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مزید برآں سستی بجلی، پانی اور گیس کی عدم فراہمی اور کاروبار میں پیش آمدہ مختلف مسائل کے حل سے لا تعلقی ایک ایسی مجرمانہ روش ہے جس کے نتیجے میں مقامی کاروباری برادری اپنے پاؤں پر کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ ان معاشی مسائل کے ساتھ نصف اشرے کے دوران ملک پر اجارہ داری کا دعویٰ کرنے والی سیاسی پارٹیوں اور ان کے پشت پناہ اداروں نے معاشی مسئلے سے مجرمانہ لاپرواہی برتی ہے اور ملکی مفاد سے عدم دلچسپی اور صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملک کو تباہی کے دہانے تک پہنچا دینے کا ثبوت فراہم کیا ہے۔ ان حالات میں ملک عزیز میں معاشرتی خرابیوں اور عدم تحفظ کا جو منظرنامہ سامنے آ رہا ہے وہ ہر محب وطن کے لیے شدید پریشانی کا باعث ہے۔ معاشی اور سیاسی عدم استحکام کے نتیجے میں شہروں اور دیہاتوں میں جان و مال کو جو خطرات لاحق ہیں ان کا اندازہ ڈان 4 جنوری 2023 کو شائع ہونے والے اعداد و شمار سے لگایا جا سکتا ہے۔ دارالحکومت میں ایک دن میں 36 جرائم رپورٹ کیے گئے۔ ایک سال کے دوران صرف اسلام آباد میں 13,409 وارداتیں پولیس تھانوں میں درج ہوئی ہیں، جبکہ ملک میں وارداتوں کی اطلاع کے باقاعدہ نظام کی عدم موجودگی کے باوجود 2,180 ڈکیتیوں، 1,392 جھپٹ کر چھیننے کے واقعات، 719 گاڑیوں کی چوری، 2,095 موٹر سائیکلوں کی چوری، 954 قتل یا قتل عمد اور اغوا اور جنسی زیادتی کے واقعات جو پولیس کے علم میں لائے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 2023 کے صرف پہلے 2 ماہ میں 74 قتل، 162 قتل عمد، 74 ڈکیتیوں، 51 چوری کے واقعات، 59 موٹر سائیکل کی چوری کے واقعات پیش آئے۔ سندھ میں جنوری 2023 کی ایک اطلاع کے مطابق صرف 4 ماہ میں 529 خواتین اغوا کی گئیں، 119 گھریلو دہشت گردی کے واقعات، 142 بچوں کے ساتھ زیادتی، 56 جنسی زیادتی کے واقعات اور 37 واقعات عزت کے نام پر قتل کے پیش آئے۔ معاشرتی انتشار کا اہم سبب معاشی، اخلاقی اور سیاسی زبوں حالی کے ساتھ ساتھ خاندان کا نظام بھی انتشار کا شکار ہے۔ جولائی 2023 کے ٹریبیون کی اطلاع کے مطابق صرف پاکستان کے ایک بڑے آبادی والے شہر لاہور میں 2019 سے تاحال طلاق کے مقدمات کی تعداد 24,157 ہے۔ 9,811 خلا کی درخواستیں جمع کرائی گئیں۔ یہ معاملہ شہری زندگی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ تحصیل کی سطح پر 11,879 طلاقیں دی گئیں، جن میں 60,000 بچوں کا مستقبل شدید متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔
طلاق میں کثرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 2005 سے 2008 تک کی مدت میں کل 75,000 طلاقیں واقع ہوئیں، جبکہ 2008 سے 2011 کے عرصہ میں 24,139 طلاقیں دی گئیں۔ ایسے میں 2012 میں خلا کے واقعات 13,299 تھے، جبکہ 2013 میں 14,243 اور 2014 میں 16,942 اور 2016 میں یہ تعداد 18,091 تک پہنچ گئی۔ یاد رہے یہ وہ واقعات ہیں جو قانون کی نگاہ میں آ گئے۔ پاکستان میں بے شمار مقامات پر ایسے واقعات کو کسی کے علم میں لانا سخت معیوب سمجھا جاتا ہے اور ان کی کوئی رپورٹ درج نہیں کرائی جاتی۔ ان خاندانی معاملات میں مرد کی طرف سے اکڑ، دھونس، چودراہٹ اور خواتین کی طرف سے معاشی آزادی کے لیے ملازمت اختیار کرنے کے بعد اپنی خود مختاری تسلیم کرانے کی خواہش کے علاوہ دیگر بہت سے عوامل شامل ہیں جو محض پاکستان تک محدود نہیں بلکہ عالمی سطح پر پائے جاتے ہیں، اور ان میں ایک محرک ابلاغ عامہ بھی ہے۔ معاشرتی علوم کے ماہرین مغرب کے مقرر کیے ہوئے پیمانوں کی روشنی میں مشترکہ خاندانی نظام میں ساس کے کردار کو خرابی کی جڑ قرار دیتے ہیں، جبکہ پسند کی شادی اور نام نہاد محبت کی بنیاد پر نکاح بھی عام طور پر زیادہ پائیدار ثابت نہیں ہوتے۔ اخلاقی انحطاط۔ ہمارے معاشرے میں شرم و حیا جیسی بنیادی اسلامی قدر کا علم و فہم اور عملی زندگی میں اس پر عمل پیرا ہونے کا رویہ بڑی تیزی سے کمزور ہو رہا ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں، اسکول، کالج، یونیورسٹی کی سطح پر شرم و حیا، کردار کی پاکیزگی، عصمت و عفت کے بنیادی اسلامی تصورات کی تعلیم و تربیت کا کوئی نظام موجود نہیں۔ اس کے برعکس تعلیمی اداروں میں منعقدہ مختلف مخلوط پروگرامات اور سرگرمیوں میں ناچ گانے، موسیقی اور دیگر بیہودہ انداز و اطوار اور چلن عام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دیگر سماجی رسومات مثلاً شادی بیاہ کے مواقع پر بھی فلموں، ڈراموں میں دکھائے جانے والے نیم عریاں لباس کا شرفا گھرانوں تک کے مرد و خواتین میں بے دھڑک استعمال بھی فیشن بن گیا ہے۔ عمر کے مختلف حصوں میں شرم و حیا کے اسلامی تصورات سے عاری کارٹون کرداروں، فلموں، ڈراموں کے زیر اثر نشو نما پانے والی نئی نسل کے یہ بچے اور بچیاں جب اعلیٰ تعلیم کے لیے اداروں کے مخلوط ماحول میں پہنچتے ہیں تو ان کے گم کردہ راہ کا مکمل امکان اور سامان موجود ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد تعلیمی اداروں سے تواتر کے ساتھ ایسے واقعات منظر عام پر آ رہے ہیں جن کو سن کر اور جان کر ہر ذی شعور فرد کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب تعلیمی اداروں اور والدین نے انہیں شرم و حیا، پاکیزگی، سچائی، امانت و دیانت، عزت و آبرو، عصمت و عفت کے طرز عمل کی تعلیم و تربیت ہی نہیں دی تو نئی نسل سے اعلیٰ اخلاقی رویے، باحیا طرز عمل، ضبط نفس اور تقویٰ کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ مغرب کے تعلیمی فلسفے، تصورات اور پیمانوں میں فرد کی اخلاقی تربیت تعمیر کردار و سیرت کے پہلو نہ ہونے کے برابر ہیں، اور اخلاق و کردار کی اہمیت سے عاری یہی پیمانے ہمارے تجزیہ نگاروں کے دل و دماغ پر بھی سوار ہیں، اور وہ معاشی مسائل کا حل یہی تجویز کرتے ہیں کہ جب تک خواتین معاشی میدان میں نہ اتریں گی ترقی نہیں ہو سکتی۔ گزشتہ 3 اشروں میں ابلاغ عامہ کو جس طرح بے لگام کیا گیا اور ہندوستانی اور مغربی ثقافت، رسوم و رواج اور اقدار، ڈرامہ، فلم کو سرکاری سرپرستی میں عریانی، فحاشی، نوجوان لڑکیوں کی مخلوط محفلیں اور ٹی وی کے ہر پروگرام میں ان کی مشروط شرکت، گویا جب تک ان کا کندھے سے کندھا نہ چھلے ملک کی معاشی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اس برائی اور معصیت کے فروغ نے گھریلو تنازعات میں شدت پیدا کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا اور ہر شعبہ حیات میں منظم انداز میں مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے مقابلے پر لا کھڑا کیا۔ بیرونی امداد پر چلنے والے اداروں نے پوری وفاداری کے ساتھ حق نمک ادا کیا اور پاکستان میں عورت مارچ کے نام پر اور جامعات میں نوجوانوں کو مخلوط محفلوں کا عادی بنا دیا گیا۔ حقوق نسواں کے نام پر خواتین میں شدت پسندی، انانیت اور انفرادیت کو پروان چڑھایا گیا، جس کا نتیجہ انا کے ٹکراؤ اور اپنی مرضی پر اصرار کا جذبہ فروغ پایا۔
جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ والدین کی لاپرواہی نے اور اپنی اولاد کو محض تعلیم گاہ کے حوالے کر دینے اور خاص طور پر ایسے تعلیمی اداروں کے حوالے کرنے سے جو اباہیت اور لبرلزم کے لیے مشہور ہیں اور جہاں لباس، زبان، لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان باہم آزادانہ دوستی اور دونوں جنسوں کے درمیان کوئی رکاوٹ اور فاصلہ نہیں رکھا جاتا، ایسے اداروں میں اپنی اولاد کو تعلیم کے لیے بھیج کر والدین نے درمیانی اور بالائی طبقات میں مغرب کی اباہیت پسندی کی ہمت افزائی کی۔ والدین اور تعلیمی اداروں کی جانب سے بچوں کی تربیت سے لاپرواہی اور غفلت کے افسوسناک طرز عمل کے گھناؤنے نتائج اغوا، قتل، جنسی زیادتی اور مختلف قبیح جرائم ہر چھوٹے بڑے شہر آبادی میں آئے روز سب کے سامنے آ رہے ہیں۔ اس پس منظر میں حال ہی میں ملک کی ایک معروف یونیورسٹی میں جنسی استحصال کے جو مبینہ واقعات منظر عام پر آئے ہیں وہ ہر باشعور پاکستانی کے لیے شرم و ندامت کے ساتھ اسے یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کیا تعلیم کا مقصد گرے ہوئے اخلاق کی حامل نسل پیدا کرنا ہے جو تعلیمی سند کے حصول کے لیے اپنی عزت کی پرواہ بھی نہ کرے۔ بلا شبہ کسی بھی معاشرے میں معاشی استحصال اور سیاسی عدم استحکام معاشرے کے افراد کے اخلاق پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن اخلاقی زوال کا سبب محض معیشت اور سیاست کو قرار دینا غلط ہے۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ معاشی استحصال کیوں رونما ہوتا ہے؟ کیا اس کا سبب صرف معاشی مسائل ہوتے ہیں یا ان کا بڑا سبب معاش پیدا کرنے والے کا اخلاق ہے؟ پیشہ ورانہ اخلاقیات پر عمل نہ کیا جائے تو معاشی بد معاملگی، دھاندلی اور ذخیرہ اندوزی وجود میں آتے ہیں۔ دین اسلام بڑی وضاحت کے ساتھ خرابی کے راستوں اور کامیابی کی شاہراہ دونوں کے لیے عملی ہدایات دیتا ہے۔ ملاوٹ، مطلوبہ معیار کا خیال نہ رکھنا، اپنے کیے ہوئے وعدوں کو توڑنا، ہوس اور خود غرضی میں مبتلا رہنے کو کامیابی سمجھنا، معاشرتی ذمہ داری کا احساس تک نہ ہونا، کردار میں استقامت کا نہ پایا جانا، سچ اور عدل کی جگہ دھوکہ، جھوٹ، بے ایمانی، ملاوٹ کا کلچر پروان چڑھانا، یہ ذاتی خرابیاں، رذائل اخلاق اور منفی خصوصیات ہیں جو معاشی بگاڑ، استحصال اور کساد بازاری کی طرف لے جاتی ہیں۔ اگر انسان بد عہد، بد معاملہ، بد اخلاق، بد کردار، ناقابل اعتبار اور محض نفس اور ہوس کا بندہ ہو تو کیا اس سے کسی مستحکم عادلانہ معاشی نظام کو قائم کرنے کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اس سے تو چوری، دھاندلی اور بے ایمانی ہی کو فروغ ملے گا۔ گزشتہ دنوں رانی پور صوبہ سندھ میں جنسی درندگی کے ہولناک واقعہ اور جڑاں والا صوبہ پنجاب میں آتش زنی کا المیہ ہمارے معاشرے کی بدنما تصویر پیش کرتا ہے، جسے درست کرنے کے لیے حکومت اور علماء و اساتذہ اور میڈیا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ معاشرتی اصلاح اور خود انحصاری کا حصول۔ گویا معاشی زوال ہو یا سیاسی عدم استحکام، اصل اور بنیادی سبب وہ فرد ہے جو اس نظام کو چلانے، فروغ دینے، اس کا دفاع کرنے میں اپنی صلاحیت، ذہن، علم و فکر اور جان کو کھپاتا ہے۔ ہمارے دین نے ہماری معیشت کو ایمان کا حصہ بنا کر ایک انقلابی راہ دکھائی، اور قرآن کریم میں جہاں بھی اہل ایمان کا ذکر کیا گیا وہاں یہ نہیں کہا کہ وہ علم کلام، فصاحت و بلاغت اور ادبیت میں اعلیٰ مقام رکھتے ہوں، بلکہ یہ بات کہی کہ اہل ایمان دو باتوں کا اہتمام اور قیام کرتے ہیں، یعنی صلاۃ اور زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کو عبادت اور دین میں شامل کرنے کا مطلب یہ تھا کہ معیشت استحصال سے پاک ہو، کمائی کے ذرائع حلال ہوں، ذخیرہ اندوزی اور دیگر حرام طریقوں سے اجتناب برتا جائے، سود کو حرام، ممنوع اور اللہ کے غضب کو جوش میں لانے والی برائی قرار دیا گیا۔ قرض کو بغیر سود قرار دے کر تجارت اور زراعت اور صنعت کو اخلاق کے تابع کر کے دین و دنیا کی تفریق کے خاتمے کے ساتھ ایک ایسے معاشرے اور نظم مملکت کی بنیاد رکھی گئی جہاں عدل، حقوق کا تحفظ، مال کی حرمت، جان کی قدر، اسم و عفت کا تحفظ، خاندان اور نسل کی حرمت، غرض معاشرتی، معاشی اور سیاسی تینوں محاذوں پر اخلاق، سیرت و کردار کو خوف الہی، جواب دہی کا احساس، رب کریم کے شاکر بندے کی حیثیت سے اس کی مخلوق کی خدمت کرنے کو ایمان کا جزو قرار دیا گیا۔ معاشرہ ہو یا معیشت یا نظام مملکت، استحکام، ترقی اور کامیابی کی علامت اور انحصار سڑکوں، پل، فیکٹریاں اور ہاؤسنگ سوسائٹیاں نہیں، صرف اور صرف مخلص، ایماندار، باصلاحیت، محنت کش، صالح فرد ہوتے ہیں جن کا کردار شفاف اور سیرت عیوب سے پاک ہو۔
اخلاص اور تقویٰ کا تعلق نماز اور ذکر الہی کے وسیع تر مفہوم سے ہے، جس کو قرآن کریم نے یوم جمعہ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے واضح کر دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا، جب نماز جمعہ کی اذان سنو تو تمام کاروبار معیشت و سیاست کو چھوڑ کر مسجد کی طرف اللہ کا ذکر کرنے کے لیے تیزی اختیار کرو، اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو واپس آؤ اور کاروبار حیات کی طرف رجوع کرو، مگر اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہوئے۔ گویا مسجد کی طرح اپنے کاروباری ادارے میں بھی اللہ کے سامنے حاضری کے احساس کے ساتھ ناپ تول اور کیفیت و کمیت، کوالٹی کے اعلیٰ معیار کو اختیار کیا جائے۔ اسی کا نام اللہ کا ذکر اور تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا ایک مظہر قیام، رکوع، سجود اور حق گوئی ہے، تو اس کا دوسرا مظہر کسی بھی کام کا انتہائی نقطہ کمال کے ساتھ اللہ کی رضا کا طلب کرنا ہے۔ ایک سونار جب سونے کو آلودگی سے پاک کر کے کھٹالی میں پکا کر نکالتا ہے تو وہ اس کے اپنے اخلاص اور تقویٰ کا مظہر ہوتا ہے۔ معیشت اور معاشرت میں تقویٰ کا مطلب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق خوش اخلاقی، صداقت، فیاضی، عفو و درگزر، حلم و بردباری، صبر و استقامت اور حکمت و دانش کے ساتھ والدین ہوں یا اولاد، بیوہ ہو یا یتیم بچے یا اقربا یا احباب، ہر ایک کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار کرنا ہے جو قرآن و سنت میں تعلیم کیا گیا ہے۔ معاشی اور معاشرتی ترقی اس وقت ممکن ہے جب دین و دنیا کی تفریق کی جگہ اسلام پوری زندگی پر حاوی ہو۔ معاشرتی اصلاح اور معاشی خود انحصاری کا حصول صرف اسی وقت ممکن ہے جب کشکول گدائی کو توڑا جائے اور خاندان اور اسلامی اخلاقی معاشرتی نظام کو معاشرے میں نافذ کیا جائے۔ یہ کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے، بہت آسان اور قابل عمل ہے۔ معاشرے اور معیشت کی تعمیر۔ سمت کا تعین۔ جس طرح سمت کے تعین کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، ایسے ہی معیشت و معاشرت کی سمت کا تعین کیے بغیر کوئی اصلاح اور ترقی ممکن نہیں۔ اگر سمت مغرب کی طرف ہوگی تو معیشت اور معاشرت بھی مغربی تہذیب کا عکس ہوں گے۔ اسلام مشرق و مغرب کی جگہ مشرق و مغرب کے خالق کی طرف اپنا رخ کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ گویا اللہ کی حاکمیت کو معاشی، معاشرتی اور سیاسی طرز عمل میں قائم کیا جائے اور مروجہ مغربی یا مشرقی روایات سے پاک اسلام کا مطلوب معاشرہ وجود میں لایا جائے۔ جب یہ عزم اور سمت ہوگی تو راستے کا انتخاب بھی ممکن اور آسان ہوگا۔ حکمت عملی۔ سمت کے تعین کے بعد ہدف تک پہنچنے کی حکمت عملی کا تعین بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر عادلانہ معاشرے اور معیشت کا قیام کرنا ہے تو تزکیہ نفس اور تزکیہ مال دونوں کے بغیر ممکن نہیں ہوگا۔ باحیا معاشرت کا قیام مغرب اور مشرق کی نمائشی تہذیب کو اپنانے سے نہیں ہو سکتا۔ احترام انسانیت اسی وقت ممکن ہے جب انسان کا استحصال کرنے والے سودی نظام معیشت سے نجات اور مصالح عامہ پر مبنی عادلانہ معاشی نظام قائم کیا جائے۔ دونوں کام آج کی دنیا میں نہ صرف ممکن بلکہ پہلے سے زیادہ آسان ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور دونوں کاموں کو ریاست کی ذمہ داری قرار دیتا ہے۔ صرف دستور کو اس کی روح کے ساتھ واضح الفاظ کے مطابق نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ افراد کار کی تیاری۔ کسی بھی انقلابی تبدیلی کے لیے ایسے افراد کا میسر آنا ضروری ہے جو اس نظام پر نہ صرف یقین رکھتے ہوں بلکہ اعلیٰ کردار کے حامل اور انفرادی و اجتماعی طور پر اس پر عامل ہوں۔ وہ نہ سود لیتے ہوں نہ سود لیتے ہوں، انفرادی کاروبار میں دوہرے پیمانے استعمال نہ کرتے ہوں بلکہ صرف ایک شفاف پیمانہ عدل استعمال کرتے ہوں، اور اجتماعی معاملات میں بھی ان کا رویہ مقاصد شریعت اور مصالح عامہ سے مطابقت رکھتا ہو۔ یہ سب کچھ اس دور میں ضروری ہے اور ترقی کے لیے شرط کی حیثیت رکھتا ہے۔ افراد سازی تعمیر سیرت و شخصیت کے بغیر ناممکن ہے۔ ہمیں گھر، تعلیم گاہ، مسجد، یونیورسٹی، ابلاغ عامہ، ہر محاذ پر قرآن و سنت کے عالمگیر اخلاقی اصولوں کی روشنی میں نئی نسل کی تربیت کرنی ہوگی۔ یہ کام نعروں، مطالبوں کی سیاست اور دھرنوں سے نہیں بلکہ خاموشی سے نظر نہ آنے والی محنت و مشقت کے ساتھ افراد کی زندگیوں کو تبدیل کرنے سے ہوگا۔ یہ ایک صبر آزما اور طویل عمل ہے۔ جس طرح کھجور کا درخت
8 سے 10 سال میں پھل دیتا ہے، اسی طرح تعمیر سیرت 10 سے 20 سال تک مسلسل اخلاقی آبیاری کرنے کے بعد ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ اس کام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تعریف و تحسین کی جگہ تنقید اور تضحیق مقدر ہوتی ہے۔ اللہ کے کسی بھی برگزیدہ نبی کی دعوت اصلاح و انقلاب کا استقبال نہیں کیا گیا، بلکہ مخالفت و مزاحمت، رکاوٹ اور اس استہزاء کے ساتھ مخاطب کیا گیا کہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہ ملا کہ وہ اپنا رسول بناتا۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت ان سادہ لوح مولویوں کے بس کی بات نہیں۔ اس تاثر کو صرف وہ افراد دور کر سکتے ہیں جو علمی اور پیشہ ورانہ معاملات میں مہارت رکھتے ہوں اور ان کے مخالف ان کی صلاحیت کے معترف ہونے پر مجبور ہوں۔ بنیادی سطح پر کام۔ معاشرتی اور معاشی اصلاح کا آغاز عوام الناس میں کام کرنے سے ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے مکی دور میں توحید اور آخرت کے ساتھ یتیم، مقروض، غلام اور مالی طور پر ضرورت مند کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ان کے مقام کو بلند کرنے اور ان کی مشکلات دور کرنے کو اس حد تک اہمیت دی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جو غلاموں کی قیمت ادا کر کے انہیں آزاد کرنے کے لیے مشہور تھے، قرآن کریم میں ان کی جانب اشارہ کیا گیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اپنے نسب پر فخر کرنے والے قریش کو اعتراض تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کمتر طبقہ کے لوگ جمع ہیں، ان کی محفل میں وہ کیسے شامل ہوں؟ دعوت بااثر افراد تک محدود نہیں تھی، بلکہ غلام اور مفلوق الحال افراد بھی بلا تفریق اس کے مخاطب تھے، اور اس لیے مخاطب تھے کہ اسلام معاشرتی عدل کا علمبردار بن کر آیا تھا۔ یہ صاحب حیثیت افراد کا دین نہیں تھا، بلکہ اس میں جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صاحب مال و ثروت تھے، وہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسے مالی دولت سے محروم شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے بھی تھے، لیکن امانت و تقوی میں دوسروں سے برتر افراد تھے۔ معاشرے کے کم مالدار افراد انفاق فی سبیل اللہ، ایثار و قربانی میں دوسروں سے کچھ آگے ہی تھے۔ وہ جو کل تک غلام تھے، انہوں نے کیسر و کسریٰ کے تخت و تاج کو زمین بوس کر دیا۔ صدقات اور زکوٰۃ کی تقسیم 8 مدوں میں کے ذریعے معاشی استحکام اسلام کا بنیادی ہدف تھا۔ فقر و فاقہ شرک کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ انفاق و صدقات انسان کو متقی بناتے ہیں، اور مال کی محبت سے پاک فرد اپنے رب کی محبت و اطاعت میں سکون حاصل کرتا ہے۔ مساجد بطور دعوتی مراکز۔ مسجد اسلامی معاشرے کی پہچان اور قلب کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کا صحیح استعمال دور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جب تک نہیں کیا جائے گا، وہ تبدیلی جو اسلام چاہتا ہے نہیں آ سکے گی۔ مسجد تربیت گاہ ہے، مسجد تعلیم گاہ ہے، مسجد بیرونی سفارتکاروں سے ملاقات کی جگہ ہے۔ مسجد میں بین الاقوامی معاہدے لکھے گئے اور یہاں امت کی تعمیر و ترقی کی منصوبہ بندی کی روایت ڈالی گئی۔ مسجد کی اس حیثیت کا احیاء بے حد ضروری ہے۔ علمی و فکری قیادت۔ معاشرتی اور معاشی ترقی اس وقت ممکن ہے جب عصر حاضر کے معاشرتی اور معاشی تصورات کو براہ راست سمجھنے اور ان کا تجزیہ و تحلیل کرنے کے بعد متبادل اسلامی نظام قرآن و سنت سے براہ راست استفادے کے ساتھ پیش کیا جائے۔ 20ویں صدی میں جو کام علامہ اقبال، مولانا مودودی اور ان کے رفقا نے کیا، اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے جامعات سے وابستہ محققین کو آگے بڑھنا ہوگا اور قرآن و سنت کی بنیاد پر علم کی تدوین جدید کرنی ہوگی۔ علم کی تدوین جدید کی بنیاد حقیقی اور قطعی علم وحی پر ہوگی۔ یہ تعمیر محض تجرباتی علم یا قیاسی، ظنی یا وجدانی اور روحانی تجرباتی احساس پر نہیں ہو سکتی۔ مروجہ علوم کی بنیاد تجرباتی تصور علم پر ہے، یعنی وہ علم جسے تجربہ گاہ میں جانچا جا سکتا ہے۔ وحی الہی کا منبع کسی کا ذاتی تجربہ نہیں، بلکہ وہ رب العالمین ہے جو ہر خیر اور شر کا علم بھی رکھتا ہے، اور ہر خیر و شر پر قدرت بھی۔ علم کی تدوین جدید وحی کی روشنی میں اس کے عالمگیر ہونے کے سبب واحد اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہے۔ وحی کے علاوہ تمام علم محدود، وقتی اور داخلی ہے۔ وحی معروضی، عالمگیر اور تطبیقی علم کا واحد قطعی ذریعہ ہے۔ اس بنا پر تمام معاشرتی اور تجربی علوم کی اخلاقی اصولوں پر مبنی تدوین جدید اسی وقت پرمعنی ہو سکتی ہے جب اس کی بنیاد روشن ثبوتوں پر استوار ہو۔
معاشرتی علوم اور تجرباتی علوم کی تشکیل جدید قرآن و سنت کے عالمگیر اصولوں کی بنیاد پر کرنی ہوگی، اور یہ کام ان پرعزم معلمین و معلمات اور طلبہ و طالبات کو کرنا ہوگا جو شعور حیات رکھتے ہوں، جو رضاکارانہ طور پر اللہ کے انصار بننے پر تیار ہوں۔ ایسے انصار ہی سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ جب وہ اللہ کو اپنا رب مان کر اس کے راستے یعنی اس صراط مستقیم پر چلیں گے اور ان کے قدم جادہ حق اور صراط مستقیم کی طرف اٹھیں گے تو اگر وہ 20 ہوں تو 200 پر، اور اگر 100 ہوں تو 1000 پر غالب آئیں گے۔ باطل کی چمک دمک ان کے عزم و ارادے کے سامنے تحلیل ہو جائے گی۔ فرشتے ان کے ساتھ صف بصف شریک ہو کر ان کی استعانت اور مدد کریں گے۔ مستقبل انہی کا ہے جو تمام غلامیوں کو پامال کر کے صرف اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی میں آ جائیں، دین میں پورے کے پورے داخل ہوں، خلوص، قربانی، عزم صمیم کی تصویر ہوں تو مستقبل خود ان کی طرف پیش قدمی کرے گا، اور وہ ایک تابناک صبح کے پیغامبر بن کر انسانیت کو عدل، حریت، احترام انسانیت، پاک دامنی، حیا اور معاشرتی عدل کی برکات سے بہرہور کر دینے والے خوش نصیب ہوں گے۔ یہ وہ کام ہے جو سب سے زیادہ ترجیح کا مستحق ہے، اور جسے شعوری طور پر وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ذہنی، جذباتی اور عملی طور پر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر چکے ہوں۔